अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस इशू पर बात करेंगे एक बहुत अहम और सुलगता हुआ समाजी मसला है जो हमारी माशरती ज़िंदगी को, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हम ने इसको टैबू बना रखा है, हम इस पर बात नहीं करते, हम इससे पहलू तही करते हैं। दोस्तों ये मसला है हमारी जिनसी नासूदगी का। तो अब ये कितना बड़ा मसला है, इतनी बड़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इसकी वजह से हमारे माशरे में कि जिसके नतीजे में आप देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। आप आए रोज़ अखबारात में पढ़ते हैं कि बच्चों के साथ दरिंदगी करके उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये एक नहायत शर्मनाक और नाकाबिले बयान किस्म की का अज़ियतनाक एक मुशाहिदा या ये चीज़ है। तो उसके पीछे क्या अवामल हैं? उसके पीछे यही अहम तरीन अमल है कि हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। हमारे यहाँ जिनसी आसूदगी नहीं मुयस्सर लोगों को, उसके पीछे बहुत से अवामल है जिन पे हम आगे बात करेंगे। तो आइए कि इस मौजू पे बात की जाए। इसको नज़रअंदाज करने की पॉलिसी जो पीछे माजी में चलती आ रही है, इसको अब ख़त्म करके इस इशू पे बात करें। तो इसके पीछे सबसे अहम मसला तो यही है कि हमारे माशरे में, हमारे एक घरों में, हमारे ज़हनों में ये चीज़ बिठा दी गई है कि जिन्स एक बहुत बुरा अमल है, एक बेहयाई और एक गुनाह की चीज़ है, इसके ऊपर बात नहीं करनी, इसको इससे बचना है। अब ऐसे रवैये जब हमारे ज़हनों में बचपन से डाल दिए जाएंगे तो लेकिन अब ये चूँकि बहुत ताकतवर जज्बा है, ये अपना रास्ता तो निकाल ही लेता है। अब जब इसको हम दबाएंगे, इसको बुरा कहेंगे, इसको कंडेम करेंगे तो ये उभर कर मनफी सूरत में सामने आएगा। जैसे कि शायद सिगमंड फ्राइड ने ये बात कही थी, बड़ी शानदार बात कही थी कि जिन जज्बात को, जिन बातों को हम दबाते हैं वो फिर मनफी सूरत में सामने आते हैं। तो ये इसके जो मनफी असरात हैं वो तो हमारे माशरे में सामने ही हैं। हमारी हर जगह पे, हमारे घरों में, हमारे तलीमी इदारों में, मस्जिदों में, मदरसों में, हर जगह पर हमारे बच्चे जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं। तो इसके ऊपर इसके अवामल पे हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि हमने इसको बुरा बना दिया है। हमें इसको, हालांकि हमारे दीन इसको बुरा नहीं कहता, ये तो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की, और सूरत निसा में अल्लाह पाक ने इसके सारे पहलू वाज़ह किए हैं और तफसील से सारा कुछ बयान किया है। लेकिन हमने इसे माशरती रवैयों में हमारी एक जो यहाँ पे एक दकियानुसी सोच है, तो हमारे घरों में हमारे बच्चों को ये बताया जाता है कि बहुत बुरी चीज़ है, ये बेहयाई है, ये गुनाह है। उसका फिर नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी जो बच्चियाँ जवान होती हैं, जब उनकी शादी की जाती है, बच्चे भी इवन, तो उनके ज़हनों में ये चीज़ एक बड़ी सख्ती से टौंसी होती है, वहाँ पे बैठी होती है कि ये एक बुराई है। तो वो शादी के बाद भी अपने रवैयों में उसको कभी उससे अच्छी तरह लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते, ना ही अपने मुखालिफ फ़रीक़ को आसूदगी दे पाते हैं, क्योंकि वो इसको एक बुरा अमल समझते हैं, एक घिनौना, एक काबिल नफ़रत, और एक हमारे पंजाबी में विश्वास, इस बात से विश्वास किया जाता है, इसको बहुत ही यानी घिनौना समझा जाता है। और अब ये शादीशुदा लोगों का मसला है कि हमारे 10 में से 8 मर्द जो हैं ये औरत की बेतनाई का, उसकी ये जिनसी तौर पे नासूदगी का शिकार होते हैं। उसके पीछे यही वजह है। तो जब वो नासूदा होते हैं तो फिर उनकी नासूदगी आगे बहुत से बुरे रास्तों पे चल पड़ती है। वो उसको तस्कीन देने के लिए ये फिर आगे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात होते हैं और वो माशरे में ज़ना फ़रोग पाता है और ये सारी चीज़ें। तो ये तो था शादीशुदा का मामला। तो हमारे कुंवारे जो हैं उनके पीछे भी यही होता है कि उनको हम जल्दी शादी नहीं करते, उनको जायज़ तरीके से उनकी ये जिनसी भूख ख़त्म करने का कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता। उसके पीछे माशरती अवामल है कि शादी एक बहुत भारी भरकम हमने अमल बना दिया है। हालांकि इसके मुकाबले में अल्लाह पाक ने और हमारी शरीयत में तो निकाह है, निकाह तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आराम से हो जाता है। उसके लिए तो कोई बहुत वसाइल की, बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, और बाकी दुनिया में इसी तरह वो आसानी से मामले हो जाते हैं, बस पैसे का खर्च नहीं होता। तो हमने इसको बहुत मुश्किल और भारी भरकम बना दिया समाजी रस्म व रवाज की वजह से कि शादी धूमधाम से करनी है। हर बंदे के ज़हन में, चाहे उसके वसाइल हैं या नहीं हैं, वो कहेगा जी मैं शादी करांगा तो दुनिया याद करेगी।
تو یہ کرنے میں وہ معاشی طور پہ وہ بالکل برباد ہو جاتا ہے، اس کے والدین اور یہ وہ اس. اور اب ایک غریب سے غریب بندہ بھی شادی کرتا ہے تو اسے کم از کم چند لاکھ روپے، 5 7 10 لاکھ سے نیچے شادی نہیں ہوتی. تو یہ معاشی طور پہ بالکل بربادی ہے اس کی. وہ اب اتنا خرچہ کر کے تو اس نے اسے کیسے وہ یہ اخراجات پورے کرے گا. تو اس وجہ سے شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں، بر وقت شادیاں نہیں ہوتی. اور ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کی عمریں بڑھتی جاتی ہیں. جو بلوغت جو 14 15 16 سال کی عمر میں انسان بالغ ہو جاتا ہے تو شادیاں ان معاشرتی مسائل کی وجہ سے بہت لیٹ ہوتی ہیں. 20 24 25 28 30 32 35 سال تک بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری لڑکیاں لڑکے کنوارے بیٹھے ہیں. تو آخر وہ اتنا ایک منہ زور جذبہ ہے فطرت کا، جنسی آسودگی، تو پھر وہ کیا کریں؟ یقیناً وہ کوئی منفی راستہ تلاش کریں گے. تو اس کے زد میں ہمارے بچے آئیں گے، ہماری بچیاں آئیں گی، ہمارے معصوم جو بچے بچیاں ہیں وہ اس کا شکار ہوں گے، اس مکروہ فعل کا وہ شکار ہوں گے. تو ہمیں اس پہ بات کرنی ہوگی، ہمیں اس کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے سب سے بہترین تو اور ضروری چیز تو ہے کہ ماں ایک تعلیم و تربیت کا سب سے ابتدائی اور اہم ذریعہ ہوتا ہے. ماؤں کو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہمارے تعلیمی اداروں کو ابھی یہ بات کہنی بڑی مشکل ہے. جو بھی بندہ یہ کہے گا اس پہ اوپر فتوے لگ جائیں گے، اس کے اوپر یہ بے حیائی ہے جی، یہ کفار کا نظام لانا چاہتے ہیں، فلان کرنا چاہتے ہیں، ڈمکان کرنا چاہتے ہیں. تعلیم کا حصہ اس معاشرے میں بے راہ روی فروغ پائے گی. اب میں ایسے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اللہ نے اس کو ڈھکا چھپا رہنے دیا؟ سورۃ النساء پڑھ کے دیکھیں ترجمے کے ساتھ، آپ کو سب پتہ چل جائے گا. اللہ پاک نے اس میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا. تو جب اللہ پاک نے اس پہ بات کرنے سے یعنی اس نے نہیں سمجھا تو ہم لوگ کیوں اس سے پہلو تئی کریں؟ ہم اس سے کیوں اجتناب برتیں؟ اور اجتناب برتیں گے تو ہمارے معاشرے میں جو اس سے ناسودگی ہے، جو فرسٹریشن ہے، تو وہ ہم پھر بھگت ہی رہے ہیں. تو دوستو اس کا بہترین حل ہے کہ جائز طریقے سے اپنی جنسی آسودگی کا اہتمام کیا جائے. بچوں کو بالخصوص بچیوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سامنے ایک مثال ہے، فلپائن ایک غریب ملک ہے لیکن وہاں پہ ایجوکیشن ایسی شاندار ہے. لڑکیوں کو ان کے اسکول دور میں، ان کی ہائی اسکول کے میں یہ ایک اس کا کورس کا حصہ ہے. ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے خاوند کو کس طرح آسودگی دینی ہے، اسے کیسے خوش کرنا ہے، کیسے اسے ٹریٹ کرنا ہے. اور یقین جانیں کہ دنیا میں فلپینی عورت بہترین عورت تصور ہوتی ہے، کیونکہ اسے یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا فرض ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے. تو وہ ساری زندگی وہ اس کے مطابق کرتی ہے. اور اس کے جو اس کا خاوند ہوتا ہے، اس کا لائف پارٹنر ہوتا ہے، وہ اس سے بہت مطمئن اور خوش ہوتا ہے. میرے کزن کی بیوی ہیں، وہ بہت ان سے خوش ہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی اس میں اب شرمندگی اور اس بات سے باہر آنا چاہیے کہ وہ بہت بری چیز ہے. ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور کورس میں مناسب حد تک اس کو شامل کرنا چاہیے، اس کا حصہ بنانا چاہیے. تو دوستو بات کر رہے تھے نکاح کی. نکاح ایک بہت آسان اور سادی سی بات ہے. یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایگریمنٹ ہے. تو لیکن ہم نے اسے رسم و رواج اس میں ڈال کے اس کو ایک بہت عذاب بنا دیا ہے. اب نہ کسی کے پاس 10 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، اور نہ بچوں کی شادیاں ہوں، اور بچوں کی عمریں بڑھ جائیں گی تو پھر وہ جنسی سودگی کے لیے کوئی مجرمانہ فعل اختیار کریں گے، اور جو کچھ ہوگا وہ ہمارے معاشرے میں آپ سے ڈھکا چھپا نہیں. تو نکاح کیجئے، شادیوں سے چھٹکارا پائیں اور نکاح کیجئے. نکاح بہت آسان ہے. قرآن پاک میں کے مطابق نکاح کی صرف 2 شرائط ہیں: 2 فریق جو مل کے رہنا چاہتے ہیں، اور 2 گواہ، یعنی یہ ایک چھپا ہوا عمل نہ ہو. اور اب یورپ میں اگر دیکھیں تو وہ اسی کے اوپر عملی طور پہ عمل کرتے ہیں. وہاں پر جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہوتا ہے وہ ایک قسم کا نکاح ہی ہوتا ہے. وہ 2 لڑکی لڑکا آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم نے اکٹھے رہنا ہے، مل کے رہنا ہے. اور وہ الگ اپنا کمرہ لے لیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں، ان کے سارے معاشرے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہیں. تو یہ اللہ پاک نے جو شرائط بیان کی ہے نکاح کی، یہ دونوں شرطیں یہاں پہ پوری ہوتی ہیں. تو وہاں پہ 1 روپے کا ان کا خرچہ نہیں. حالانکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ ایک امیر ملک ہیں، ان کی ریاست ان کو ہر طرح کی سپورٹ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فضول خرچیوں میں 1 روپیہ ضائع نہیں کرتے. وہ اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں کسی کے لیے کوئی وبال نہیں، نہ ان کے اپنے لیے، نہ ان کے رشتہ دار اور عزیزوں کے لیے. اب جس کی پاکستان میں شادی ہو وہ تو بہت مصیبت میں ہوتا ہی ہے. جو شادی میں شرکت کرتے ہیں ان کے بھی لاکھوں اخراجات ہوتے ہیں.
تو یہ ساری مصیبتوں سے بچنے کا لیے کہ اب ہم نئے دور کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو حقیقی معنوں میں دین کے مطابق گزاریں. دین جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ یہ سارے رسم و رواج یا ان کی وہ کوئی اہمیت نہیں اور بڑی اسادہ اور آسان زندگی ہے. تو ہمیں بھی ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کے بچوں کو اپنا ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ایک مناسب اس کو آگہی دینی چاہیے، جس کے حوالے سے ماؤں کو بھی اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، والدین کو اپنے بچوں کو مناسب حد تک ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور فرسٹریشن سے اپنے بچوں کو بچائیں. ان کی جلد جلد شادیاں کریں، ان کو گھٹن کا ماحول نہ دیں، ان کو اوپر بہت زیادہ پابندیاں، دباؤ، یہ ساری چیزیں پھر منفی جذبوں میں ڈلتی ہیں. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا پروگرام آپ کو کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ پسند آیا تو پلیز اسے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.